السلام علیکم ناظرین لائل پوریا یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پنجاب کے اس دشمن دار کا ذکر کریں گے جس کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ اس کی دشمنی پنجاب میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں مشہور تھی۔ اس دشمنی کی بھیڑ چڑھ کر سینکڑوں افراد اپنی جان سے دو بیٹے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے والے ہیں چودھری الیاس جٹ بندیشا المعروف الیاس چونٹیا کی۔ الیاس چونٹیا المعروف الیاسا چونٹیا پنجاب کا ایک دلیر اور نڈر انسان تھا۔ الیاس جٹ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے اور انہیں پنجاب کا گینگسٹر کیوں کہا جاتا تھا؟ آج ہم آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب دیں گے اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا لیں۔ چودھری الیاس جٹ بھارت کے ضلع امرتسر میں پیدا ہوئے۔ وہ دسمبر 1938 کو پنڈ ترہائی نزد مجیدہ گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پرائمری تک کی تعلیم امرتسر سے ہی حاصل کی۔ ابھی وہ 9 سال کے ہی تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ چودھری الیاس جٹ بندیشا المعروف الیاسا چونٹیا جو پاکستان کی تاریخ کا بڑا نام ہے، وہ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ کی تحصیل گوجرا کے رہائشی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا الیکشن 1990 میں فیصل آباد کی مشہور شخصیت چودھری نذیر کوہستانی کے خلاف لڑا، جو مسلم لیگ نون کے بہت مضبوط امیدوار تھے۔ چودھری الیاس جٹ بندیشا پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار تھے۔ بہت ٹف مقابلے کے بعد یہ الیاس چودھری نذیر کوہستانی نے جیت لیا۔ چودھری الیاس جٹ کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن انہیں ایک پلان کے تحت ہروایا گیا۔ 1993 میں ہونے والا الیکشن چودھری الیاس جٹ بندیشا نے جیت لیا۔ چودھری الیاس جٹ کا کہنا تھا کہ 1997 میں ہونے والا الیکشن پلانٹڈ تھا اور نواز شریف نے وہ الیکشن دھاندلی کر کے جیتا اور پیپل پارٹی صرف چند سیٹیں حاصل کر سکی۔ چودھری الیاس جٹ 2 دفعہ MNA رہ چکے ہیں۔ وہ ایک سادہ انسان تھے، حتیٰ کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی سادہ شلوار قمیص میں شرکت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی پینٹ کوٹ ٹائی کا استعمال نہیں کیا۔ وہ قومی اسمبلی کے فلور پر بھی پنجابی زبان میں ہی بحث کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیوں لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں اور وہ اردو اور انگریزی بول کر خود کو بڑا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ چودھری الیاس جٹ کے والد کا نام چودھری بشیر تھا۔ چودھری بشیر کے 4 بیٹے تھے، چودھری الیاس، چودھری سعید، چودھری نعیم اور چودھری آسم۔ چودھری الیاس جٹ کی دشمنی گوجرا شہر کی پہچان ورائچ گروپ سے تھی۔ چودھری اصغر علی ورائچ کے 3 بیٹے ہیں، چودھری امجد علی ورائچ، چودھری خالد جاوید ورائچ اور چودھری بلال ورائچ۔ ورائچ گروپ ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے منسلک ہے، جبکہ چودھری خالد ورائچ اس وقت نون لیگ کے MNA ہیں، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی بلال ورائچ آزاد حیثیت سے MPA بنے اور اس وقت PTI کا حصہ ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر خاص ہیں۔ چودھری الیاس جٹ کا خاندان کاشتکاری سے وابستہ تھا اور زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ دونوں خاندانوں کا تعلق سیاست سے بھی تھا اور دونوں خاندانوں کی دشمنی پنجاب کی سب سے بڑی دشمنی مانی جاتی رہی۔ اس خونی دشمنی کی بھیڑ کئی لوگ چڑھ گئے اور کئی گھروں کے چراغ اس دشمنی نے بجھا دیے۔ اس خونی دشمنی کا آغاز 1990 میں اس وقت ہوا جب چودھری بشیر جٹ کا قتل ہوا۔ انہیں اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قتل کا پرچہ گوجرا کے ایک خاندان اور ورائچ خاندان کے خلاف درج ہوا۔ اس قتل نے پورے گوجرا شہر میں دہشت کا سماں قائم کر دیا اور لوگ خوف کا شکار ہو گئے۔ بعد میں اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے مخالفین نے ورائچ خاندان کے سربراہ چودھری اصغر ورائچ کو قتل کر دیا، جس سے یہ دشمنی مزید بدتر ہوتی گئی۔ اس قتل کا مقدمہ چودھری الیاس جٹ بندیشا کے خلاف درج ہوا۔ ورائچ گروپ اس وقت سیاست میں آ چکا تھا اور بہت طاقت حاصل کر چکا تھا اور گوجرا شہر میں ورائچ گروپ کا سکہ چلتا تھا۔ اس وقت کے پنجاب پولیس DSP چودھری حق نواز کے ورائچ گروپ سے تعلقات بہت مضبوط تھے۔ چودھری حق نواز نے اپنی پولیس کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور ورائچ گروپ کی کمان سنبھال لی۔ بندیشا گروپ بہت طاقتور اور منظم تھا اور اپنے علاقے پر مکمل کنٹرول رکھتا تھا۔ دوستو، دشمنوں نے ایک دن چودھری الیاس جٹ کے گھر پر دعویٰ بولا اور گھر کو مسمار کر دیا اور ڈیرا کو بھی آگ لگا دی، لیکن چودھری الیاس جٹ محفوظ رہے۔ لیکن ایک دن چودھری حق نواز یعنی سابقہ DSP فیصل آباد کے مقامی کلب کے باہر کھڑے تھے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ چودھری حق نواز کے قتل کے بعد چودھری امجد علی ورائچ نے گروپ کا کنٹرول سنبھال لیا اور گروپ کو منظم کیا۔
الیاس جٹ بندی شاہ پر اتنے حملے ہوئے کہ مجبوراً الیاس جٹ بندی شاہ کو اپنے آبائی شہر گوجرا کو چھوڑنا پڑا اور پھر وہ فیصل آباد میں ایئرپورٹ کے قریب چک نمبر 66 داندرا میں مقیم ہو گئے۔ چودھری سعید جٹ بندی شاہ جو کہ چودھری الیاس جٹ بندی شاہ کے چھوٹے بھائی تھے اور چودھری عبد الرحمان بندی شاہ عرف مان بندی شاہ جو کہ خود 2 سال پہلے قتل ہو چکے ہیں ان کے والد تھے۔ سدرا سعید بندی شاہ چودھری سعید جٹ بندی شاہ کی بیٹی ہیں جو اس وقت اپنے بھائی عبد الرحمان بندی شاہ ولد سعید جٹ اور تایا الیاس جٹ کی میراث تھا سیاسی میدان میں اتر چکے ہیں۔ چودھری سعید جٹ بندی شاہ کا قتل فیصل آباد میں جنگ روڈ پر ہوا اور کچھ ہی عرصہ کے بعد چودھری الیاس جٹ کے تیسرے بھائی چودھری نعیم جٹ کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گیا۔ چودھری الیاس جٹ کے چھوٹے اور آخری بھائی چودھری اعظم جٹ نے الذوالفقار نامی تنظیم میں شمولیت حاصل کر لی۔ الذوالفقار نامی تنظیم کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے نے ان کی پھانسی کے بعد رکھی تھی۔ بعد میں اعظم جٹ پاکستان سے باہر یورپ چلا گیا اور وہیں یورپ میں اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ تینوں بھائیوں کے قتل اور وفات پا جانے کے بعد الیاس جٹ بندی شاہ اس وقت جیل میں سزائے عمر کاٹ رہے تھے کہ پاکستان پیپل پارٹی اقتدار میں آ گئی اور بینظیر بھٹو نے تمام سزائے عمر کے قیدیوں کی سزاؤں کو معاف کر دیا اور چودھری الیاس جٹ بھی جیل سے باہر آ گئے۔ چودھری الیاس جٹ کے محترمہ بینظیر بھٹو سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ 1993 میں بندی شاہ گروپ اور ورائج گروپ میں صلح بھی ہوئی لیکن یہ صلح زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور 1995 میں معاہدہ ختم ہو گیا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ چودھری الیاس جٹ 1996 میں اسلام آباد سے فیصل آباد بذریعہ ہوائی جہاز آ رہے تھے کہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ پاکستانی تاریخ میں یہ پہلا قاتلانہ حملہ تھا جو کسی جہاز میں کیا گیا۔ حملہ آور نے چودھری الیاس جٹ پر تیز دھار چاقو سے حملہ کیا اور ان کی کزن پر گہرا زخم بھی آیا لیکن چودھری الیاس جٹ کی زندگی بچ گئی۔ اس دشمنی کی وجہ سے کئی لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے تھے، اس لیے اس دشمنی کو ختم کروانے کے لیے مکہ مکرمہ شریف میں ان دونوں گروپوں کے درمیان صلح کروائی گئی۔ چودھری الیاس جٹ 2015 میں اپنی طبی موت ہوئے۔ وہ لاہور کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ چودھری الیاس جٹ کی وفات کے 4 سال بعد بندی شاہ خاندان کے آخری چشم و چراغ اور وارث چودھری عبد الرحمان اور مان بندی شاہ بھی قتل ہو گئے اور بندی شاہ خاندان اپنے آخری وارث سے بھی محروم ہو گیا۔